کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہ 8 ایسی نشانیاں ہیں جنہیں جان کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی 8 نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دین کی رات۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی اپنے بندے سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پہلی نشانی ہے دین کی سمجھ۔ اللہ پاک جسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور دین سے جوڑ دیتے ہیں اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک دنیا وہ بھی دیتے ہیں جو ان کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن دین کی سمجھ صرف اسے عطا کرتے ہیں جو ان کا محبوب ہو۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، ذکر الہی سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق، یہ سب اللہ کی محبت کی نشانیاں ہیں۔ دوسری نشانی آزمائش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جسے اپنا بناتے ہیں اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ اسے دنیا میں بھی راضی کریں گے اور آخرت میں بھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ جب ان پر ظلم کیا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ نے مجھے آزمایا تھا۔ انہی کی آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں سنائی دی۔ تیسری نشانی دلوں میں محبت۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، آسمانوں کے تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر اللہ دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو ابھی دین کے راز چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ آپ کا ایک کلک ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ چوتھی نشانی نیکیوں میں رونق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، وہ انسان ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ 5ویں نشانی دل کا روشن ہونا۔ نیکی قبول ہونے پر دل روشن ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے، مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھ گئی تو قبر بن جائے گی۔ چھٹی نشانی نیکی کی طاقت۔ جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اس میں شیطان سے بچنے کی قوت پیدا کر دیتا ہے۔ 7ویں نشانی مال میں برکت۔ اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے جتنا بھی خرچ کرے دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ 8ویں نشانی دلوں میں محبت۔ جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا، یا علی، میری بیوی گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، کپڑوں کا خیال نہیں رکھتی، تو کیا میرا ڈانٹنا درست ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کسی نے کہا کہ تمہاری بیوی پر گھر کا کام واجب ہے؟ یاد رکھو، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ اگر وہ خوشی سے گھر کا کام کرتی ہے تو یہ اس کی بزرگی ہے، اس کا شکریہ ادا کرو۔ جب عورت گھر کا کام کرتی ہے تو اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جب تک یہ کام کرے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو۔ عورت پر ظلم کی سزا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو اپنی بیوی پر ظلم کرتے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی اور رزق کی تنگی کا سبب یہ ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے۔ یاد رکھو، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ عزت، شہرت اور دولت بڑھے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ نکاح کا اصل مطلب، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے اور اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت سے مدد مانگی ہے۔ جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے۔ یاد رکھو، عورت پر ظلم کا مطلب ہے آنے والے وقت میں اولاد کی بغاوت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو دین کے راز کی طرف سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو فوری طور پر لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کی زندگی بدل دے۔ آج کا سوال، آپ بتائیں کہ ان 8 نشانیوں میں سے کون سی نشانی آپ کو سب سے زیادہ اہم لگتی ہے اور کیوں؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے بھی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ چینل سبسکرائب رکھیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔